أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم۔ جو شخص قیامت کے دن سے ڈرتا ہے وہی ایمان لاتا ہے اور اطاعت والی زندگی گزارتا ہے۔ قیامت کے دن تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے اور حال یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا وہاں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو ایسی بے بسی کے دن سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہی قرآنی وحی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پسندیدہ کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لانے کو معجزات پر موقوف رکھتے ہیں اور ازراہ عناد اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے کیا امید وابستہ کی جائے؟ اس لیے حکم دیتے ہیں کہ آخرت سے ڈرنے والے مسلمانوں پر محنت کی جائے اور ان کو انذار اور تبشیر کا فائدہ پہنچایا جائے۔ تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خوشخبری بھی سنائیں۔ أَن يُحْشَرُوا، يَخَافُونَ جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ وہ جمع کیے جائیں گے ان کے پروردگار کے پاس، لیس لہم من دونہ ولی، اس حال میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون تاکہ وہ محتاط زندگی گزاریں۔ محتاط زندگی گزاریں اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے رہیں۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار قریش کے چند سردار ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کی بات سننے کو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کی بات سنیں، لیکن آپ کے بھتیجے کے ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں زیادہ تر کہ جو یا تو ہمارے غلام رہے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، یا وہ آج بھی ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو کم رتبہ لوگ ہیں جو یا تو ہمارے غلام رہے ہیں یا آج بھی ہمارے ٹکڑوں پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اگر محمد اپنے سے الگ کر لیں،
اپنی مجلس سے ان کو ہٹا دیا کریں تو ہم پھر ان کی بات غور سے سنیں گے۔ تو ابو طالب نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کر دی، اور حضرت فاروق اعظم نے بھی مشورہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ اپنے تو اپنے ہی ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے ہٹ بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی عظمت پر یہ آیت ہے، صحابہ اکرام کی عظمت کی دلیل ہے یہ آیت۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، پابندی سے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، صبح کی 1 نماز ہے اور شام کی 4 نمازیں، اور حسن نیت کے ساتھ اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، دکھاوا یا لالچ سے نہیں پڑھتے، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ان کی شایان شان کریں۔ رؤسائے مشرکین سے آپ کو کیا لینا دینا؟ نہ آپ کا احسان ہے ان پر، نہ آپ کا حساب ان پر ہے، اور نہ ان کا حساب آپ پر ہے، وہ جائیں بھاڑ میں۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کچھ نہ کریں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کی وجہ سے مخلص مسلمانوں کو اپنے سے نہ ہٹائیں، اگر آپ ہٹائیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی، تو بس آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کریں۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ نہ ہٹائیں ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، ان سرداروں کے معاملات کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے معاملات کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ فتطردہم، بس آپ ان مخلصین کو اگر ہٹائیں گے، فتکون من الظالمین، تو آپ نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، ان کا آپ کے ارد گرد ہونا یہ یقینی نفع ہے، اور جو مشرکین کہتے ہیں کہ آپ ان کو ہٹا دیں، یہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ احتمال ہے، تو یقینی نفع کو چھوڑ کر احتمالی نفع کے پیچھے پڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ ان مخلصین کو اپنے ارد گرد سے نہ ہٹائیں، اور ان مشرکین کو آپ ہٹا دیں، ان سے صاف صاف بات کریں۔ تو یہ جو مشرکوں کے سردار ہیں، جو غریب مسلمانوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ رہے تھے، وہ اصل میں ابتلا اور امتحان تھا۔ سرداروں کی ان غریب مسلمانوں کے ذریعے سے آزمائش کی جا رہی تھی۔ اب وہ کہتے پھریں گے کہ یہی غرباء اللہ کے کرم کی اور انعام کے مستحق تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم تو چودھری وڈیرے، ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا، ہمیں کیوں محروم رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ لوگ خوب نہیں جانتے کہ کون حق شناس اور شکر گزار ہے؟ جو لوگ نیکوکار ہیں، حق شناس اور شکر گزار تھے، ان کو نوازا گیا، اور جو لوگ شب و روز اللہ کی نعمتوں میں پلتے ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نعمتیں بھی اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، یہ تو چلو غریب تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو لوگ ساری زندگی ہی اللہ کی نعمتوں میں گزار رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہر قسم کی آسائش ہے، اور اس کے باوجود ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے ان کو محروم رکھا۔ تو پھر قصور کس کا ہے؟ تو فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور یوں ہم بعض کو بعض سے آزماتے ہیں، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا ان لوگوں پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ اس کا جواب فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو خوب نہیں جانتے۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں مسلمانوں کا جو ذکر آیا تھا کہ جو صبح و شام اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو انتہائی مخلص مسلمان تھے۔ اب ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو نادانستہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے احوال کو سنوار لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو وہ بھی مایوس نہ ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس تو آپ ان کو بھی گلے لگائیں، جب وہ خدمت نبی میں حاضر ہوں تو آپ ان کو بھی سلامتی کا مژدہ سنائیں، سلامتی کی خوشخبری سنائیں، رحمت خداوندی اور مغفرت کی بشارت سنائیں، تاکہ ان کا دل اور بڑا ہو، وہ مشرکین کے نظر انداز کرنے سے دل شکستہ نہ ہو، شکستہ خاطر نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ بندہ جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ نادانستہ کوئی گناہ کر بیٹھے، یعنی نادانستہ گناہ کر بیٹھے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے انجام بد سے ناواقفیت کی بنا پر گناہ کر بیٹھے، اگرچہ جان بوجھ کر گناہ کیا ہو۔ اگر گناہ کے تباہ کن نتائج بندے کو معلوم ہو، ان نتائج کا پوری طرح اندازہ ہو اور ان نتائج کا پوری طرح استحضار ہو، تو کون شخص ہے جو گناہ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس پر گناہ پر اقدام کی جرت ہی نہیں ہوگی کسی کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ نادانستگی میں، یعنی گناہ کے جو نقصانات ہیں اس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا، تو اس سے گناہ ہو گیا۔ اب جب اس سے پتہ چلا کہ اس گناہ کے تو یہ نقصانات ہیں اور مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، تو فوراً وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری باتوں کو مانتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تمہارے لیے سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر مہربانی لازم کر لی ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ جس نے تم میں سے نادانی سے کوئی برائی کی، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وأصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإنه غفور الرحیم، تو بالتحقیق وہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اب یہ گزشتہ آیات میں مومنین اور مشرکین کا حال و معال تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ مومنین کا طریقہ واضح ہو جائے اور مشرکین کا طریقہ بھی واضح ہو جائے۔ حق اور باطل کے واضح ہونے سے جو طالب حق ہے اس کے لیے پہچان آسان ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ بدکاروں کی راہ واضح ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔